السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کے سامنے مدرسہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ بچیوں نے ناظرہ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے والدین کو، گھر والوں کو، منتظمین مدرسہ کو اور مدرسے کے ہر فرد کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تاغم حیات قرآن کریم کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے. ساتھ ساتھ کچھ بچیوں نے بڑے دلچسپ اور نرالے انداز میں بہترین پروگرامات پیش کیے، جن سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ان کی معلمات کی، اساتذہ کی محنتیں ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور علوم نافعہ کے زیور سے آراستہ فرمائے. محترم دینی مائیں اور بہنیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے پورے عالم کی اور خصوصاً علاقۂ عرب کی جو حالت تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی. پورا معاشرہ گناہوں کے، معاصی کے، نافرمانیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا. اس دور میں جہاں کفر و شرک عام تھا، بت پرستی عروج پر تھی، وہیں پر یہ خرابی بھی پائی جاتی کہ عورت کا، لڑکی کا وجود ان کے لیے عار، شرم اور ذلتی کی بات تھی. پیدا ہوتے ہی وہ لڑکیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیتے تھے. ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح معصوم پھول جیسی بچیاں زندہ زمین کے حوالے کر دی گئی. میں صرف ایک واقعہ بتاؤں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں لڑکیوں کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی جاتی تھی. ایک صاحب ہے جن کا نام ہے صعصع ابن ناجیہ. یہ بعد میں ایمان لائے، صحابی بنے، پہلے ہی سے شریف آدمی تھے. ان کی 2 اونٹنیاں گم ہو گئیں اور وہ اپنی اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک اونٹ پر بیٹھ کر نکلے. رات کا وقت ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، تو انہوں نے دور ایک جگہ بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی.
جب وہاں جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی ہے اور ایک عورت ہے جس کو ولادت کا درد ہو رہا ہے، اور وہ بوڑھا آدمی اس عورت سے کہہ رہا ہے خدائے پاک کی قسم اگر بچہ لڑکا پیدا ہوا تو میں نہیں جانتا میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، لیکن اگر لڑکی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی تو میں تو اسے زندہ زمین کے حوالے کر دوں گا، اس کی آواز تک نہیں سنوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ لڑکی پیدا ہوئی۔ حضرت صعصعہ نے سوچا کہ یہ ظالم کمبخت بوڑھا اس معصوم بچی کو اپنے عہد کے مطابق زندہ دفن کر دے گا، تو کہا کہ میری 2 اونٹنیاں تو تم کو ملی ہیں، اور یہ اونٹ جس پر میں سوار ہو کر آیا ہوں یہ تینوں چیزیں لے لو، دونوں اونٹنیاں بھی لے لو، ایک اونٹ بھی لے لو، اور یہ معصوم بچی میرے حوالے کر دو۔ تو وہ بوڑھا آدمی اس پر راضی ہو گیا، تیار ہو گیا۔ اس نے وہ دونوں اونٹنیاں اور ایک اونٹ لے لیا اور بچی صعصعہ کے حوالے کر دی۔ حضرت صعصعہ کہتے میں نے اس کے بعد اپنا یہ معمول بنا لیا کہ اگر مجھے کہیں سے پتہ چلتا، کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ فلاں کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور وہ اسے زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، تو میں چاہتا 2 اونٹنیاں اور ایک اونٹ اس کو دیتا اور خرید لیتا۔ یہ معمول بنا لیا۔ کہتے ہیں کہ اسلام کا زمانہ آیا اور میں نے وہاں تک 300 بچیوں کو دفن ہونے سے بچا لیا۔ ذرا سوچیں کہ 300 بچیوں کو بچانے کے لیے انہوں نے 600 اونٹنیاں اور 300 اونٹ دیے۔ آج کے دور میں اس کی کتنی بڑی رقم بن جائے گی۔ بتانا یہ ہے کہ اس دور میں، دور جاہلیت میں، ہر طرح کی برائی عام تھی، لڑکیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی۔ ایسے دور میں اللہ نے اپنے آخری نبی رحمت للعالمین سید المرسلین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے مقاصد بھی بیان کیے کہ آخر آپ کو کیوں بھیجا گیا۔ تو قرآن کریم میں آپ کی بعثت کے، آپ کی تشریف آوری کے جو مقاصد بیان کیے گئے، ان میں ایک مقصد یہ بھی بیان کیا کہ آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت سکھائیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو حسن اور خوبی کے ساتھ نبھایا، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے والے مرد حضرات ہیں، وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے والی، تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کی بھی ایک بڑی جماعت اور بڑی تعداد ہے۔ اور پھر ان خواتین نے امت کی دیگر عورتوں پر، خواتین پر احسان فرمایا کہ جو دین اور جو باتیں انہوں نے نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی، وہ باتیں انہوں نے دوسری خواتین کو سکھائی، اور اس طرح یہ باتیں ہم تک، آپ تک پہنچی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت اس شان کے ساتھ بیان فرمائی، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو یہاں پر ہر مسلمان سے مراد صرف مرد حضرات ہی نہیں، بلکہ اس حدیث پاک میں جہاں مردوں کو خطاب کیا گیا، وہیں پر اس حدیث پاک میں عورتیں اور خواتین بھی مراد ہے کہ علم کا سیکھنا، طلب کرنا، حاصل کرنا خواتین اور عورتوں پر بھی فرض ہے، ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس زمانے کی خواتین میں، اس زمانے کی عورتوں میں ایسا شوق رکھا تھا، علم حاصل کرنے کی ایسی طلب اللہ نے ان میں رکھی تھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مرد حضرات تو آپ کی ساری حدیثیں لے اڑے، ہمارے پاس تو علم دین کا اور حدیث کا کوئی حصہ نہیں، ہم محروم کیوں رہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو دین اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، وہ دین اور وہ تعلیمات آپ ہمیں بھی بتائے، ہمیں بھی سکھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس عورت کے جذبے کو دیکھا، علم کے شوق کو دیکھا اور طلب علم کی جو شان دیکھی، تو فرمایا ٹھیک ہے، تم دیگر عورتوں سے کہو کہ فلاں دن فلاں گھر میں فلاں وقت جمع ہو جایا کرے، میں وہاں آؤں گا اور تمہیں دین کی بات بتاؤں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن خواتین کے لیے، مستورات کے لیے متعین فرمایا، عورتیں ایک گھر میں اکٹھا ہو جاتی، جمع ہو جاتی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور دین کی جو باتیں اللہ پاک عز و جل نے آپ کو سکھلائی، وہ نبی علیہ السلام ان عورتوں کو، ان خواتین کو بتلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں سیکھو آمن الرسول سے لے کر اخیر تک، اور اپنے گھر کی خواتین کو، عورتوں کو یہ آیتیں سکھاؤ، اس لیے کہ یہ آیتیں نماز کا، قرآن کا، دعا کا حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے اس فرمان سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، مردوں سے فرما رہے کہ تم خود بھی یہ آیتیں سیکھو اور اپنے گھر کی مستورات کو، خواتین کو سکھاؤ۔ پتہ چلا نبی علیہ السلام کو خواتین کی تعلیم و تربیت کی کس قدر فکر ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں باہر سے، دوسرے علاقوں سے جو وفد اور جماعتیں آیا کرتی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے وفدوں کو، جماعتوں کو جو ہدایات دیتے تھے، ان میں ایک ہدایت عورتوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق خاص ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ فرمایا کرتے تھے اپنے گھر کی لڑکیوں کو، عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اس لیے کہ اس میں معاشرتی زندگی کے بہترین اصول اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابیہ ہے جن کا نام تھا شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابیہ لکھنا پڑھنا جانتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابیہ سے درخواست کی کہ تم حفصہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یہ جو چند باتیں میں نے بیان کی نبی علیہ السلام کے تعلق سے، ان باتوں سے ہم ایک حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین کی تعلیم و تربیت کی اور خواتین کو دینی زیور سے آراستہ رکھنے کی کس قدر اہمیت اور کس قدر فکر و کڑن تھی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سماج اور معاشرے کے بننے اور بگڑنے میں خواتین کا، مستورات کا بڑا کردار ہے۔ خواتین اور مستورات چاہیں تو وہ معاشرے کو، پورے سماج کو بنا بھی سکتی ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو پورے سماج کو بگاڑ بھی سکتی ہیں۔ بالخصوص اپنی اولاد کے بننے اور بگڑنے میں عورتوں کا، والدہ کا، ماں باپ کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس کی میں ایک دو مثال آپ کو دوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا، اس کی مٹھی بند ہے اور وہ اپنے بچے کو آواز دے رہی ہے، بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے تعال، اے میرے بچے میرے پاس آؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اس خاتون سے فرمایا کہ تمہاری اس بند مٹھی میں بچے کو دینے کے لیے واقعی کچھ ہے بھی یا نہیں، یا صرف اس کو بلانے کے لیے تم نے یہ حیلہ اختیار کیا؟ اس خاتون نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میری مٹھی میں کھجور ہے اور میں وہ دینا چاہتی ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ٹھیک ہے، اگر واقعتاً تمہاری مٹھی میں کچھ نہ ہوتا، تمہاری مٹھی خالی ہوتی اور محض اپنے بچے کو بلانے کے لیے ہیلے اور بہانے اور ترکیب کے طور پر تم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچہ جو جھوٹ سیکھتا ہے یا سچ سیکھتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ وہ اپنے ماں باپ سے، اور خصوصاً ماں کو دیکھ کر کہ اگر ماں نے سچائی کی تعلیم دی ہے تو بچہ سچ سیکھے گا، کہ پھر چاہے اس کو راستے میں ڈاکو پکڑ لے اور پوچھے کہ تمہارے پاس کیا ہے، اشارہ کر رہا ہوں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے واقعے کی طرف، تو وہ بچہ صاف کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کو حیرانی ہوئی اور وہ تعجب میں پڑ گئے، اپنے سردار کے پاس لے گئے، اور جب سردار نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو بچے نے صاف کہہ دیا کہ میرے پاس اتنی اشرفیاں ہیں۔ تو سردار پوچھتا ہے کہ تم نے یہ سچ بات کیوں بتائی؟ کہ میری ماں نے مجھے یہ تلقین کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔
پتہ چلا کہ بچہ سچ سیکھتا ہے تو ماں سے سیکھتا ہے، اور اسی طرح جھوٹ سیکھتا ہے، غیبت سیکھتا ہے، دوسری برائیوں کو سیکھتا ہے، تو بگڑنے میں بھی ماں باپ کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے والد مرحوم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، وہ یہ کہ جب یہاں پر ہندوستان میں انگریزوں کا دور تھا اور ان کی حکومت تھی، تو ایک بڑے خطرناک چور کو پکڑا گیا جو ایک مرتبہ نہیں دسیوں مرتبہ بڑی بڑی چوری کر چکا تھا۔ تو آخر میں انگریز حکومت کی جانب سے اس کے بارے میں سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، اور پھانسی پر چڑھانے کا وقت وغیرہ طے ہو گیا۔ جب اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے لے جایا گیا تو انہوں نے اپنے دستور اور معمول کے مطابق پوچھا، تمہاری کوئی آخری تمنا ہے؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا جی ہاں، میری ایک آخری خواہش، ایک آخری آرزو اور تمنا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انگریز افسر نے فوراً آرڈر دیا کہ اس کی ماں کو یہاں بلوایا جائے، حاضر کیا جائے۔ جب ماں آ گئی تو اس چور نے کہا کہ میں اپنی ماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ حکومت نے کہا کہہ سکتے ہو؟ کہا نہیں، میں اپنی ماں کے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماں کو قریب کیا گیا۔ جب ماں بچے سے قریب ہوئی تو اس ظالم چور نے ماں کے کان چبا دیے، دانتوں سے کاٹ لیا۔ اب وہ لوگ حیران ہیں کہ کم بخت نے جاتے جاتے مرتے مرتے بھی ایسی حرکت کی کہ اپنی ماں کے کان کاٹ دیے، اپنی ماں کے کان چبا دیے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی، اس کی ملامت کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے آج جو سولی پر ٹانگا جا رہا ہے، مجھے پھانسی کے پھندے پر جو لٹکایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے میری ماں کا ہی تو ہاتھ ہے۔ میں ایک یتیم بچہ تھا، کم عمری میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری ماں نے میری تربیت کی، پرورش کی، مجھے اسکول میں ڈالا گیا تو میں نے وہاں سے چھوٹی موٹی چوری کرنا شروع کی۔ آج اس کی یہ چیز لے آیا، کل اس کی وہ چیز لے آیا۔ تو میری اس حرکت پر، میری اس کوتاہی پر ماں نے میری ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، مجھے تنبیہ نہیں کی، اور مجھے صحیح راستے کی رہبری نہیں کی، بلکہ مجھے ہمت افزائی دی، میری حوصلہ افزائی کی اور شاباشی دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں ابتداء ایک چھوٹا موٹا چور تھا اور اب ایک بڑا چور ہو گیا، اور اسی کے نتیجے میں آج مجھے پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ کاش اسی وقت جب میں نے پہلی مرتبہ چوری کی تھی اور چوری کی شروعات کی تھی، میری ماں مجھے شاباشی دینے کے بجائے، واہواہی کرنے کے بجائے تنبیہ کرتی، ڈانٹ ڈپٹ کرتی، تو آج میرا یہ انجام نہ ہوتا۔ ان دونوں واقعوں سے معلوم ہوا کہ بچہ بنتا بھی ہے گھر سے، بگڑتا بھی ہے گھر سے، اچھی باتیں سیکھتا بھی ہے گھر سے، بری عادات سیکھتا بھی ہے گھر سے، اور بالخصوص اچھی اور بری باتوں کے آنے پر اس کی والدہ کے فعل و قول کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری اصل نصیحت تو
عورتوں کو، خواتین کو یہی ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، صحیح پرورش کرے، کیونکہ اولاد کے بننے بگڑنے میں ماں کا رول اور ماں کا کردار بڑا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کا نام نفحۃ العرب ہے۔ اس کتاب میں قصہ لکھا ہے حضرت حیوہ ابن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بڑے اونچے درجے کے بزرگ اور اپنے علاقے کے قاضی تھے، حاکم تھے، گورنر تھے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ آتی اس وقت جب آپ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے بیٹھے ہوتے، فیصلے کی مجلس میں، عدالت میں آ کر وہ کہتی کہ بچے کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ مرغیوں کو جو اور دانہ ڈالو۔ وہ فوراً کھڑے ہو جاتے، مرغیوں کو دانہ ڈال کر پھر آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ تو وہاں حاشیے میں ایک بات ان کے بارے میں لکھی ہے کہ ماں کی فرما برداری کی وجہ سے انہیں یہ مقام ملا تھا کہ وہ سنگریزے اور کنکر پتھر ہاتھ میں لیتے اور دعا کرتے تو وہ پتھر بھی آپ کی دعا کی برکت سے کھجور میں تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے نام تو سنا ہوگا حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، کون ناواقف ہے ان کے نام سے؟ اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا، ایسی شاندار کتاب لکھی بخاری شریف کہ جس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد، قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب وہ محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کی بخاری شریف ہے۔ یہی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں اندھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ ماں رات میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔ باپ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اب یہی ماں سب کچھ تھی۔ رات رات بھر رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرتی ہے، مولا پروردگار میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، اسے آنکھوں کی روشنی عطا کر دے۔ ایک مرتبہ رات میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے دعائیں کر رہی تھی کہ اسی حالت میں نیند آ گئی، وہیں پر سو گئی۔ خواب میں زیارت ہوئی، کس کی زیارت ہوئی؟ اللہ کے خلیل کی زیارت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ وہ فرما رہے ہیں اے خاتون ذرا اٹھ تو صحیح، اللہ نے تیری سن لی اور تیرے بیٹے کو بینائی عطا کر دی، تیرے بچے کو آنکھوں کی روشنی عطا کر دی۔ وہ ماں اٹھی اور اٹھ کر دیکھا تو واقعتاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دکھنا نظر اور نظر آنا شروع ہو گیا، بینائی آ چکی تھی، اور ایسی شاندار بینائی آئی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے التاریخ الکبیر۔ التاریخ الکبیر آپ نے چاندنی رات میں بیٹھ کر لکھی ہے، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بینائی کتنی شاندار ہو گئی ہوگی کہ آپ کو مزید روشنی کا انتظام نہیں کرنا پڑا، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر آپ نے کتاب لکھ لی۔ معلوم ہوا کہ ماں کی دعاؤں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ ایک واقعہ میں نے کل پرسوں ہی کتاب میں پڑھا، مجھے بڑا عجیب لگا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا دور ہے، اور ان کے دور کا یہ قصہ ہے
کہ ایک بچے کی تربیت اور پرورش کو لے کر ماں باپ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ماں کا کہنا تھا کہ بچے کی پرورش میں کروں گی، باپ کا دعویٰ تھا نہیں، بچے کی تربیت اور پرورش کا حق مجھے ہے۔ ممکن ہے دونوں میں طلاق ہو گئی ہو، تو شاید اسی وجہ سے تربیت اور پرورش کو لے کر دونوں میں اختلاف اور جھگڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ دونوں قاضی کے پاس گئے کہ اب قاضی صاحب ہی فیصلہ سنائیں گے کہ اس کی تربیت اور پرورش کون کرے گا۔ تو قاضی صاحب نے کے سامنے جا کر یہ بات کی، تو قاضی صاحب نے دونوں کی بات سنی اور بچے سے کہا تم ہی بتاؤ تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، امی کے پاس یا ابو کے پاس؟ عامتاً بچہ ماں کے قریب ہوتا، باپ کے قریب اتنا نہیں ہوتا روب کی وجہ سے، لیکن وہاں بچے کا فیصلہ بڑا عجیب تھا۔ اس نے کہا نہیں قاضی صاحب، مجھے امی کے پاس نہیں رہنا، مجھے تو ابو کے پاس رہنا ہے۔ تو اب قاضی حیران کہ بچے نے تو باپ کو چنا اور باپ کے لیے فیصلہ کرنے جا رہا تھا، تو بچے کی ماں بول پڑی کہ قاضی صاحب آپ اب ذرا بچے سے پوچھئے کہ تم نے امی کو کیوں منتخب نہیں کیا، ابو کو کیوں منتخب کیا؟ تو بچے سے جب قاضی نے یہ سوال کیا تو بچہ بول پڑا کہ ابو مجھے کھیلنے بھیج دیتے ہیں اور امی مجھے مدرسے بھیجتی ہے، لکھنے پڑھنے بھیجتی ہے، مکتب میں مجھے ڈال دیا ہے۔ آج کا دور ہوتا تو بچہ کہتا امی تو مجھے مدرسے چھوڑ آتی اور ابو مجھے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں۔ تو اس دور میں بچے نے جواب دیا، قاضی نے جب یہ بات سنی تو فیصلہ کیا بیٹے تیری تربیت اور پرورش کے لیے باپ سے زیادہ تیری ماں ہی مقدم ہے، ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ پرورش تیرا باپ نہیں کرے گا بلکہ تیری ماں کرے گی۔ معلوم ہوا کہ بچے کے بننے میں ماں کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جو فقہ حنفی کی بہت ٹھوس اور مضبوط اور معتبر کتاب، اس کتاب کا نام ہے ہدایہ، 4 ضخیم جلدوں پر یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کی عربی زبان میں شرح لکھی ہے علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس شرح کا نام فتح القدیر ہے۔ تو یہ جو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ان کی تربیت میں سب سے بڑا رول ان کی ماں کا بھی نہیں بلکہ ان کی نانی کا ہے۔ معلوم ہوا کہ بڑی عمر کی عورت یعنی نانی اور دادی بھی بچے کو بناتی ہیں، بگاڑتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام ربیعۃ الرائے۔ یہ اتنے بڑے محدث ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ تو امام ربیعۃ الرائے کے والد کا نام تھا فروخ۔ اب یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، تابعین کا دور ہے۔ تو فروخ صاحب کو ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے سفر میں نکلنا پڑا، تو وہ اپنے گھر سے نکلے اور نکلتے وقت چلتے وقت اپنی اہلیہ کو، بیوی کو جو اس وقت حمل سے تھی، پیٹ سے تھی، ایک تھیلی دے گئے جس میں بڑی مقدار تھی 30,000 اشرفیاں، 30,000 دینار کی رقم دے گئے، اور پھر یہ اللہ کے راستے میں سفر کے لیے نکل گئے۔
اور ان کا یہ سفر طویل ہوتا چلا گیا، لمبا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 27 سال گزر گئے، 1-2 سال نہیں، 27 سال گزر گئے، اور 27 سال کے بعد اب واپسی ہو رہی ہے۔ تو اب ذرا سوچو کہ جب 27 سال کے بعد واپسی ہوگی تو گھر پہچاننا کتنا دشوار ہو جائے گا۔ یہاں سے اگر کوئی آدمی ہندوستان چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا ہو، لندن چلا گیا، امریکہ چلا گیا، پیرس چلا گیا، اور وہ 25-30 سال تک آیا ہی نہیں، اور 25 سال کے بعد جب آ کر دیکھے تو کیا کہے گا، راندیر کا تو پورا نقشہ بدل گیا ہے۔ پہلے تو گھر ہوتے تھے، کشادہ ہوتے تھے، اب تو بڑے بڑے ٹاور نظر آ رہے ہیں، چھوٹی سی جگہ وہاں بھی 4-5 منزلہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے۔ تو اس کے لیے سب نیا نیا معلوم ہوگا۔ فروخ صاحب بھی 27 سال کے بعد آئے ہیں، تو گھر پہچاننا دشوار، ایک جگہ بیٹھ گئے تاکہ غور کریں کہ ان مکانات میں سے میرا مکان کون سا، تو ایک مکان کو دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہی میرا مکان ہے۔ اب اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اپنا مکان ہے، اور اندر سے کھٹا کھٹا نوجوان نکلتا ہے، اور وہ اس بڑے میاں کو پکڑ کر کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، کسی کے گھر میں بلا اجازت گھستے ہو، داخل ہوتے ہو، تو میں ہو گئی۔ یہ کہتے میرا مکان ہے، وہ کہتے تم کہاں سے آئے، برسوں سے میں اس مکان میں رہ رہا ہوں۔ اس لیے کہ باپ بیٹے کی کبھی ملاقات ہوئی نہیں تھی، یہ پہلی مرتبہ ملاقات تھی، نہ باپ نے بیٹے کو پہچانا، نہ بیٹے نے باپ کو پہچانا۔ جب آوازیں بلند ہوئی، تو میں اور جھگڑے کی آواز، ماں نے اندر سے سن لی اور آواز دی کہ بیٹا ربیعہ یہ تو تمہارے ابو ہے، اور شوہر نامدار سے کہا جناب علی آپ ہی کا نور نظر ہے، آپ کے جانے کے بعد ولادت ہوئی ہے۔ اب جب دونوں پر راز کھلا تو دونوں شرمندہ ہوئے، ایک دوسرے سے لپٹ گئے، گلے ملے، معافی تلافی کی۔ بیٹا کہتا ہے ابو معاف کر دو، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اور وہ کہتے مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں۔ الغرض دونوں اندر آئے، کھانا وغیرہ کھایا، رات کا وقت ہوا۔ جب فروخ صاحب سونے کے لیے بستر پر آئے تو اہلیہ محترمہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے چلتے وقت جاتے وقت تم کو ایک تھیلی دی تھی 30,000 اشرفیوں کی، اس کا کیا کیا، وہ کہاں ہے؟ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ اہلیہ نے جواب دیا فکر کیوں کرتے ہو، حفاظت سے رکھی ہے، سنبھال کر رکھی ہے۔ انہیں بھی اطمینان ہوا کہ شاید مکان کے کسی حصے میں حفاظت سے دفن کر کے رکھا ہوگا۔ صبح کا وقت ہوا، مسجد نبوی سے اذان کی آواز آنے لگی، مدینہ المنورہ شہر کا یہ واقعہ ہے۔ فروخ صاحب اٹھے، نماز کے لیے جانے لگے تو بیوی نے کہا شوہر نامدار سے جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو ذرا مسجد کا اندرونی حصے کا ایک چکر بھی لگا لینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز ہو گئی، نماز سے فراغت کے بعد چکر لگایا تو دیکھا جگہ جگہ درس کے حلقے لگے ہوئے، کسی جگہ کم، کسی جگہ بڑا، کسی جگہ کچھ لوگ، کسی جگہ زیادہ۔
ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ پہنچے تو دیکھا وہاں حدیث پاک کے لیے سب سے بڑا حلقہ لگا ہے اور بڑے بڑے حضرات وہاں بیٹھے انتظار میں ہیں کہ شیخ آئے اور مسند حدیث پر جلوہ افروز ہو کر ہمیں حدیث کا درس دے۔ اور بیٹھنے والوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسی بھی ہستی ہے، فروخ صاحب بھی بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس بڑی جماعت کو درس دینے کے لیے کون آئے گا۔ شیخ آئے، سر پر رومال ڈالے ہوئے مسند پر بیٹھ کر درس شروع کیا۔ فروخ صاحب نے غور سے دیکھا تو وہ شیخ کوئی اور نہیں، انہی کے نور نظر ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ تھے۔ خوشی کے آنسو آنکھوں میں آ گئے، گھر آئے اور اہلیہ سے خوشی خوشی بتانے لگے، ارے تجھے کچھ معلوم بھی ہے، میرا بیٹا تو بڑا محدث ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کی مبارک حدیثوں کا درس دیتا ہے اور مسجد نبوی میں سب سے بڑا حلقہ درس تو اسی کا ہے، امام مالک جیسا آدمی بھی اس کے سبق میں بیٹھا ہے۔ ماں نے کہا مجھے معلوم ہے، لیکن اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ آپ کو 30,000 اشرفیاں چاہیے یا ایسا بیٹا چاہیے، دو میں سے آپ کیا پسند کرو گے؟ وہ فروخ صاحب دیندار تھے، ہم ہوتے تو مال کو منتخب کرتے، کہنے لگے نہیں نہیں مجھے تو ایسا بیٹا چاہیے۔ تو وہ عورت کہنے لگی وہ جو رقم آپ دے کر گئے تھے وہ رقم اسی کی تعلیم و تربیت میں استعمال ہو گئی، اس کو میں نے فلاں جگہ بھیجا، فلاں شہر میں بھیجا، فلاں محدث کے پاس بھیجا، تو وہ سفر میں اور حصول علم میں نبی علیہ السلام کی حدیث سیکھنے میں استعمال ہو گئی۔ یہ جذبہ تھا اس زمانے کی عورتوں کا، اور صرف یہ نہیں اس زمانے کی عورتوں کا بلکہ اس زمانے میں بھی اللہ نے ایسا جذبہ رکھا ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا انتقال جمعہ کے دن ہوا۔ حضرت کی ایک صاحبزادی تھی، صفیہ نام تھا، اور کیسی تربیت کی ہوگی۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر عورتوں کو بیعت کرنے کی اجازت ہوتی تو میری صفیہ بیعت کیا کرتی، کتنا اونچا مقام ہوگا۔ تو جب حضرت کا انتقال ہوا تو اس نے کوئی شور اور واویلا نہیں مچایا، قرآن پاک پڑھتی رہی اور حضرت کا کفن بھی خود اسی نے تیار کر کے دیا تھا۔ میں آج آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے، یہ پرخطر دور ہے، اور اس پر سب سے زیادہ حملے ہمارے ایمان پر ہو رہے۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے کہ ہماری کئی بچیاں لڑکیاں ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی، وہ بچیاں جنہوں نے کسی زمانے میں علم حاصل کیا تھا، عالمہ بن چکی تھی، وہ بچیاں جو قرآن پاک کی حافظہ تھی، جنہوں نے قرآن کریم پڑھا تھا، دوسروں کو پڑھایا تھا، لیکن اپنی حقیقت کو فراموش کر دیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے، آپ کا مقام تو بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ فاطمہ کی بیٹیاں ہو، آپ عائشہ کی بیٹیاں ہو، آپ حفصہ کی بیٹیاں ہو، خدیجہ اور ام سلمہ کی بیٹیاں ہو۔ ذرا اپنے مقام کو پہچانو اور ذرا اپنے مقام کو سمجھو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو
بن مانگے مفت میں بہت بڑی دولت دی ہے، وہ ایمان کی دولت دی ہے۔ پیار کے چکر میں اپنے ایمان کو ضائع مت کرو، اپنے ایمان کا سودا نہ کرو، اپنے اسلاف کی تاریخ کو سامنے رکھو۔ یہ جو واقعات میں نے چند بتائے نمونے کے طور پر، اس جیسے سینکڑوں واقعات کا مطالعہ کرو، اپنی حقیقت کو سمجھو کہ اللہ نے ہمیں کیسی عظیم نعمت ایمان کی شکل میں دی، اللہ نے کیسی عظیم نعمت قرآن کریم کی شکل میں دی ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، قرآن کریم کے دامن سے اپنا رشتہ جوڑ لو، قائم کر لو، تاکہ یہی قرآن، یہی ایمان قبر کی اندھیری میں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، جہاں سورج کو قریب کر دیا جائے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میزان عمل میں جب اعمال تلے جائیں گے وہاں بھی یہی قرآن اور تعلیم قرآن کام آئے گی، اور پل صراط پر جب قدم لرز رہے ہوں گے، پیر پھسل رہے ہوں گے، لڑک کر لوگ جنت میں جہنم میں گر رہے ہوں گے، اس وقت کام آنے والی چیز ایمان ہے، قرآن ہے۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کرو، اپنے مقام کو پہچانو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں ایمان و اسلام پر قائم رکھے، اور جب بھی وقت آئے جیسے ہمارے پر نانا حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاشپوری رحمت اللہ علیہ کی ایک عادت تھی، اور میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ 2001 میں حضرت کا انتقال ہوا نومبر کے مہینے میں، تو جنوری کے مہینے میں وفات سے 10-11 ماہ پہلے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، اور حضرت کی ایک عادت تھی مفتی لاشپوری صاحب کی، جب بھی کوئی ملنے کے لیے آتا اور مل کر واپس ہوتا، پیر صاحب بھی آئے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جب رخصت ہونے لگے تو مفتی صاحب نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا، مولانا حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنا، یہ اصل نعمت ہے، اللہ سے حسن خاتمہ کا سوال کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، قرآن کریم کی قدر کرنے کی، اور اس کو پڑھنے پڑھانے کی، سیکھنے سکھانے کی، زندگی کے زیادہ تر اوقات اس کی تلاوت میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔